الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، تحفظ ختم نبوت تربیتی کورس کا سبق نمبر 5 ہے۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے 2 قسم کی وحیوں پر ایمان لانے کا تقاضا فرمایا ہے۔ ایک قسم کی وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل کی جا چکی ہے، اور ایک وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی جا چکی ہے۔ ایک وہ وحی جو آپ سے پہلے نازل کی جا چکی ہے، اور ایک وہ وحی جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ ان 2 وحیوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری وحی نہیں ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہو۔ قرآن کریم کے پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، 2 وحیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ وحی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ایک وہ وحی جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی جا چکی ہے۔ اس ضمن میں چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، اے کتاب والو، کیا ضد ہے تم کو ہم سے مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہو چکا پہلے۔ یہ سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 59 ہے۔ اس کے بعد لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورۃ النساء آیت نمبر 162۔ لیکن جو پختہ ہیں علم میں، ان میں اور ایمان والے، لیکن وہ جو پختہ ہیں علم میں اور ایمان والے ہیں سو مانتے ہیں اس کو جو نازل ہوا تجھ پر اور جو نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 162 ہے، اور آگے سورۃ النساء 136 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے پہلے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60 الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اسی طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 65 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 3 كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ تقریباً 7 آیتیں کم و بیش اس قسم کے مضمون سے متعلق قرآن کریم میں کم و بیش 30 آیات ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی وحی پر ایمان لانے کا تقاضا فرمایا، اور جو آپ علیہ السلام کی طرف جو وحی نازل کی گئی ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی ہوتی تو یقیناً اس پر ایمان لانے کا تقاضا بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے وحی کا تذکرہ تو بہت ضروری تھا،
جو وحیاں آپ سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں ان کا اگر تذکرہ نبی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ ہمارے زمانے سے پہلے وہ وحیاں نازل کی جا چکی ہیں۔ اس وحی پر ایمان لانے کا تقاضا بہت ضروری تھا جو ہماری زندگیوں میں جو وحی اترنی تھی۔ اگر کوئی ایسی وحی ہوتی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس پر ایمان لانے کا بھی تقاضا فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ نہیں فرمایا کہ وما انزل من بعدک، یعنی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، بعد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا قرآن و سنت میں اشارتاً و کنایتاً کہیں بھی ذکر نہیں۔ اب قرآن کریم نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، انبیاء پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے اور انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، تو اس میں سابقہ انبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مستقبل کے انبیاء کا کوئی ذکر نہیں۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو چلا میری ہدایت پر، نہ خوف ہوگا ان پر، وہ جو چلا میری ہدایت پر اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جو میری ہدایت پر چلے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم سے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ میری طرف سے کوئی ہدایت والا کوئی رسول اور نبی آ جائے تو پھر ان کی اتباع کریں، اور جس نے اتباع کیا تو ظاہر ہے کہ وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پورے بنی آدم کو اللہ نے مخاطب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نوح اور ابراہیم کو مخاطب امت کو بتایا کہ نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا۔ نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا اور ان کی نسل میں سے انبیاء بھیجے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ان کے قدموں کے پیچھے ان کے پیچھے پھر اور رسول بھیجے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انبیاء کا ذکر چل رہا ہے، اس سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول کا لفظ جمع کا رسول بھیجے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تک تو یہ تذکرہ ہوا، نوح اور ابراہیم کے بعد رسول جمع کا لفظ استعمال کیا گیا کہ رسول اس کے پیچھے بھی آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، وقفینا من بعدہ بالرسل، پے در پے اس کے بعد بھی رسول آئیں گے، زیادہ رسول جمع کا صیغہ ہے۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ومبشرا برسول، رسول کا ذکر نہیں کیا، رسول
کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں، بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کا، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں اور میں ماحی بھی ہوں، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اور ایک روایت میں الذی یمحا بہ الکفر۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میں احمد بھی ہوں اور میں محمد بھی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ وہ مبشرم برسول، دیگر جو آیات تھی اس میں رسول کا صیغہ تھا جمع کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کی جب بشارت دی تو رسول مفرد کا صیغہ، واحد کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اس سے پہلے جب نوح اور ابراہیم کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسولوں کے آنے کا اللہ نے ذکر فرمایا تو وہاں جمع کا صیغہ لایا، رسول، کہ بہت انبیاء آئیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا جب تذکرہ کیا تو رسول کا لفظ لے کر آئے، واحد کے ایک رسول آئے گا، ثم یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہاں پر تمام مفسرین نے 14 صدیوں کے جو مفسرین گزرے ہیں، ان تمام مفسرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا معنی یہی بیان فرمایا ہے کہ اس کا مصداق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور آیت ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ اس عہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں کی۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، ثم جاءکم، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول، اور وہ رسول ان چیزوں کی تصدیق کرے گا، تمہارے پاس توحید کی جو امانت ہے اور تمہارے پاس آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معلومات ہے ان کی تصدیق کرے گا، تمہاری جو دعوت ہے اس کی تصدیق کرے گا۔ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اب یہاں پر انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے جو عہد لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ثم جاءکم رسول، ثم یہ جو ہے ترتیب کے لیے ہوتا ہے، واو محض جمع کے لیے ہوتا ہے، اور ثم جو ہے یہ ترتیب کے لیے، کہ پہلے یہ انبیاء، ثم آخر میں، پھر اس کے بعد پھر ایک رسول آئیں گے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ جیسا کہ اگر ہم کہیں کہ جی ہمارے اس انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی میں فلاں آیا اور فلاں آیا اور فلاں آیا اور فلاں آیا اور فلاں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے اس میں یہ ترتیب ملحوظ خاطر نہیں ہے کہ پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں آیا پھر فلاں آیا پھر فلاں آیا، اب اس میں ترتیب ملحوظ خاطر ہے کہ پہلے وہ آیا پھر یہ آیا، یعنی زید آیا پھر
امر آیا، پھر بکر آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں ترتیب ملحوظ خاطر ہے کہ پہلے کون آیا، دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر کون آیا۔ اگر محض یہ کہا جائے کہ زید آیا اور بکر آیا اور عمر آیا، تو اس کا معنی یہ کہ یہ سب آئے تو ہیں، لیکن کون پہلے اور کون بعد میں آئے، یہاں ترتیب ملحوظ خاطر نہیں ہے۔ تو ثم جو ہے اس میں ترتیب ملحوظ خاطر رہتا ہے۔ ثم جاءکم رسول، جاءکم میں تمام انبیاء کو اللہ نے مخاطب فرمایا، اور پھر جو فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے اخیر میں، تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہاں پر بھی مفسرین نے ثم جاءکم رسول سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد لیا ہے۔ بہرحال میرے دوست اور بھائیوں، قرآن کریم میں کہیں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے بعثت کا بھی ذکر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے، قرآن میں بھی اس پر دلائل ہے اور صحیح احادیث میں بھی اس پر دلائل ہیں، اور امت کے تواتر سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ وہ اس باب میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا ذکر ہوگا تو اس باب میں یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ ضروریات ایمان میں سے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ جی عبید اللہ سندھی، جاوید غامدی اور یہ جو چند دن پہلے فوت ہو چکا ہے مولانا وحید الدین خان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے منکر تھے۔ تو بھائی منکر تھے، اب ہم نے ٹیکا تو نہیں لیا کہ اگر منکر ہیں تو ہم خام خواہ کہیں گے جی بھائی غلط ہے، کہ کفری عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر ہوگا اور اس کا بیان ہوگا۔ تو بہرحال قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بعد کسی وحی کا کوئی ذکر نہیں، اور قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے بعثت کا ذکر نہیں، کسی نبی پر ایمان لانے کا حکم نہیں۔ آپ قرآن کو اٹھائیے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے بعثت کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ بات تو یہاں تک اتنی آپ کی خدمت میں، یہ تمہید میں نے کچھ گزارشات عرض کر دیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر چکا تھا کہ جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ جتنے بھی مدعیان نبوت آئے ہیں انہوں نے حب جاہ اور حب مال کی بنیاد پر اس منصب جلیلہ کو روننے کی کوشش کی اور نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ اس حوالے سے میں نے مرزا غلام قادیانی کی دعوی نبوت کے پس پردہ محرکات آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس منصب جلیلہ پر بیٹھنے سے پہلے
ختم نبوت کے بارے میں بھی اس کا یہی عقیدہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا وہی عقیدہ تھا جو جمیع مسلمانوں کا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر مرزا غلام قادیانی نے 2 آیتوں سے استدلال بھی کیا ہے، وَعَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور دوسری آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ لیکن جب خود اس منصب پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے منصب پر، پہلے تو تدریج کے ساتھ اس نے مختلف دعوے کیے کہ جی مسیح ہوں، مسیح کی طرح ہوں، مختلف دعوے کیے۔ اور اس سلسلے میں ایک مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ حکیم نور الدین نے مرزا غلام قادیانی کو خط لکھا، اور اس خط میں اس نے مرزا قادیانی کو یہ لکھا کہ جناب آپ ابھی جو ہے وہ مسیح ہونے کا فی الحال دعویٰ کریں۔ کیا یہ خدائی مناصب باہمی مشاورت کی بنیاد پر لوگوں کو ملتے ہیں کہ مشورہ ہو رہا ہے کہ جی آپ مسیح ہونے کا دعویٰ کیے؟ اس کا جواب پہ مرزا قادیانی نے دیا کہ فی الحال اس عاجز کو مسیح ہونے کا کہ دعوے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال تدریج کے ساتھ مختلف دعوے کرتے کرتے جب خود عیسیٰ علیہ السلام بننے کا شوق ہوا کہ میں مسیح میں ہوں، جس عیسیٰ علیہ السلام کی آخری زمانے میں آمد کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس کا مصداق میں ہوں، جب یہ دعویٰ کرنے لگا تو اس سے پہلے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر کے محلہ خانیار میں سری نگر میں مدفون ہیں، یہ عقیدہ گڑھ لیا مرزا غلام قادیانی نے۔ میں نے آج سے 10 سال پہلے کم و بیش ایک پمفلٹ لکھا، اور اس میں تمام دنیا کے ملت مرزائیہ کو یہ چیلنج دیا کہ کشمیر پر مختلف ادوار گزرے ہیں، سکھوں کی حکومت گزری ہے، آریاؤں کی حکومت گزری ہے، بدھسٹوں کی حکومت گزری ہے، مسلمانوں کی حکومت گزری ہے، عیسائیوں کی حکومت گزری ہے، کئی ادوار کشمیر پر آئے ہیں۔ یہ جتنے بھی مذاہب کشمیر پر گزرے ہیں، جتنے دھرم اور جتنے مذاہب وہاں کشمیر پر جو رہے ہیں، کسی بھی مذہب کی کسی بھی مستند کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر سری نگر محلہ خانیار میں موت اور قبر کے حوالے سے اشارتاً و کنایتاً کوئی ذکر کہیں پر بھی دستیاب نہیں۔ عیسائیوں کی وہاں حکومت رہی ہے، عیسائیوں کی پوری تاریخ میں، عیسائیوں کی تمام کتاب، کسی بھی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کشمیر میں، بلکہ اناجیل اربعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر نزول کا ذکر ہے۔ چاروں انجیلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ رفع الی السماء کا بھی ذکر ہے، اور نزول من السماء الی الارض کا بھی ذکر ہے۔ مسلمانوں کی حکومت رہی جو ہے افاغنا کا، افغانستان کی حکومت رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت رہی ہے کشمیر پر۔ مسلمانوں کی تاریخ بھی اس سے خاموش ہے، عیسائیوں کی تاریخ بھی خاموش ہے، ہندوؤں کی، آریاؤں کی، بدھسٹوں کی، سکھوں کی۔ آج تک کوئی قادیانی میرے اس پمفلٹ کا جواب نہ دے سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبر کے حوالے سے مرزا غلام قادیانی نے جس جھوٹ کا سہارا لیا اور جو جھوٹ پیش کیا ہے، اس کا کوئی جواب وہ نہیں دے سکے۔ تو بہرحال یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے حوالے سے جو ذکر ہے،
اس میں تعویلات کی۔ یہاں راولپنڈی کے قریب یہ واقع کے علاقے میں ایک قادیانی تھا۔ قصہ تو تفصیلی ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ میں اس کے پاس گیا اور تفصیلی گفتگو ان سے ہوئی۔ کئی دن میں آتا تھا جاتا رہا۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کا ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ختم نبوت والوں سے بھی تعلق ہے یا علماء سے بھی کوئی تعلق ہے۔ ایک عام آدمی کی حیثیت کے ساتھ میں ان کے پاس جاتا رہا، باتیں کرتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم بہت اچھے آدمی ہو۔ کوئی ایسے معاملات ان کے اور میرے بیچ میں آئے، میں نے کہا کہ تم بہت ہی اچھے آدمی ہو اور تم بہت ایماندار آدمی ہو۔ یہ بتاؤ تم کس جماعت سے ہو؟ اب کتنے اچھے اخلاق ہیں۔ وہ جو اخلاق کا مظاہرہ اس نے پیش کیا نا، وہ ایک الگ قصہ ہے جو سوشل میڈیا پر لانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے اس معاملے پر اس کی تعریف کی اور میں نے کہا کہ یار آپ کتنے اچھے اخلاق ہیں، آپ کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا تبلیغی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا، وہ کہنے لگا کہ نہیں تبلیغی جماعت سے میرا تعلق نہیں، میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ میں نے کہا جماعت احمدیہ یہ قاضی حسین احمد صاحب والی جماعت؟ اس وقت قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اور میں ترنول اسلام آباد ہی میں میرا ادارہ تھا۔ اس وقت میں جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال قاضی صاحب زندہ تھے۔ تو میں نے کہا قاضی صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب والی جماعت؟ کہنے کا یہ بھی نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ جماعت احمدیہ کون ہے؟ ایک تجاہل عارفانہ کے طور پر میں نے کہا جی وہ جماعت احمدیہ پھر کون سی جماعت ہے؟ تو وہ قادیانی کہنے لگا کہ ہندوستان کے حالات اس نے بتائے کہ ہندوستان میں گورنمنٹ برطانیہ کے قبضے کے بعد عیسائی پادری دندناتے پھرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کے مسلمانوں پر فضل کیا اور اپنا ایک مسیح بھیج دیا، اور احادیث میں اس مسیح کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں مسیح موعود بھیج دیا، اور وہ غلام احمد ہے تو ہم اس کے پیروکار ہیں، تو ہم احمدی کہلاتے ہیں اور ہماری جماعت احمدیہ ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ جناب میں نے یہ مسیح موعود کا جو نام ہے یہ نہیں سنا۔ میں نے یہ سنا ہے کہ فلاں حافظ بن جاتا ہے، قاری بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے وغیرہ، لیکن یہ کہ مسیح موعود بن جاتا ہے یہ میں نے نہیں سنا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مسیح موعود جو ہے وہ تو احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ آخری زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ایک مسیح موعود بھیجے گا اور وہ حضرت صاحب ہے۔ میں نے کہا ایسی احادیث بھی میری نظر سے نہیں گزری، مجھے کچھ احادیث دکھا دیجئے۔ اس نے مرزا غلام قادیانی کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے مسیح ہندوستان میں، وہ پیش کیا، اور اس رسالے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر ہے۔ اب اس میں جتنے بھی احادیث ہیں، اور یہ بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، میں نے بعد میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفہیم القرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کا جو ضمیمہ لکھا ہے، اس ضمیمے کو میں نے جب پڑھا، اس میں بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عجیب بات ہے کہ جن احادیث سے آپ مسیح موعود کا عقیدہ مانتے ہیں اور مسیح موعود کے عقیدے کے طور پر جو احادیث آپ پیش کرتے ہیں ثبوت کے طور پر، ان احادیث سے جہاں آنے والے مسیح کا ذکر ملتا ہے اور اس کا ثبوت ملتا ہے، وہاں پر آنے والے مسیح کی نام کی بھی صراحت ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پھر لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ آنے والے کے آنے کا عقیدہ تو احادیث سے لیا جائے،
اور جس شخصیت کے آنے کا ذکر ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو اس قادیانی نے وہ کتاب میرے سامنے رکھی اور اس میں وہ احادیث میں نے پڑھی، تو میں نے کہا کہ ان احادیث میں جس شخصیت کے آنے کا ذکر ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم ہے، ابن مریم ہے، صراحت کے ساتھ واضح ہے کہ اس کی والدہ کا نام بھی ساتھ ہے، صرف عیسیٰ ہی نہیں، صرف مسیح نہیں، ابن مریم کا ذکر بھی ساتھ ہے، مریم کا ذکر ہے ساتھ۔ تو میں نے کہا ان حدیث سے تو عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ آمد کا عقیدہ نکلتا ہے، اس سے تمہارے حضرت کا نام تو غلام احمد ہے، وہ کیسے نکلتا ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام مریم ہے اور مرزا غلام قادیانی کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے کہ یہ استعارات ہیں اور یہ جو ہے استعارات اور اس میں توریہ ہے۔ میں نے کہا یہ استعارہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے کے دیکھیں کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک قریب اور ایک دور، تو قریب والا معنی چھوڑ کر اگر دور والا معنی مراد لیا جائے تو اس کو استعارہ کہا جاتا ہے، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کے بارے میں یہ کہ اس نے اس کو جو ہے نا اپنی بہن کہا۔ اب بہن کا ایک قریبی معنی ہے کہ وہ اس کی نسبی بہن ہے اور ایک اسلامی بہن۔ پھر اس قادیانی نے مجھے کہا کہ دیکھیے احادیث میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے اور منارۃ المسیح کا ذکر ہے، تو کہنے لگا کہ یہ احادیث میں دمشق کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض اذ بعث اللہ مسیح ابن مریم فینزل عند منارۃ البیضاء شرقی دمشق بین محزودتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین۔ تفصیل حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ تو کہنے لگا کہ جی مشرق سے مراد قادیان چونکہ ہندوستان کے مشرق میں واقع ہے، لہٰذا یہاں دمشق سے قادیان مراد ہے، اور مینار جو ہے عند المنارۃ البیضاء سفید مینار، وہ پھر مرزا غلام قادیانی نے وہ مینار کی تعمیر شروع کری قادیان میں، اور مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد وہ مینار تکمیل تک پہنچی اور اس کا بیٹا اس پر چڑھا اترا اور کہا کہ جی وہ حدیث پوری ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو یہ بتایا گیا کہ منارۃ البیضاء مینار تو بن گیا، قادیان ہندوستان کے مشرق میں واقع ہے، لہٰذا اس سے مراد یہ بھی جو ہے نا قادیان سے مراد دمشق سے مراد قادیان ہے۔ بین محزودتین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو زرد رنگ کی دو چادریں انہوں نے آرڈر کی ہوں گی، تو مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اس سے میری دو بیماریوں کی طرف اشارہ ہے۔ پھر احادیث میں یہ بھی ہے کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیمکث 45 سنة یتزوج ویولد له ثم یمکث 45 سنة یتزوج ویولد له، شادی بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ تو اس قادیانی نے کہا کہ اس سے محمدی بیگم کے ساتھ اس کی شادی مراد ہے، وہ ہوئی نہیں۔ تو اس طرح توری جو ہے نا انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ان احادیث سے جو انہوں استدلال کرتے ہیں اور مرزا غلام قادیانی مراد لیتے ہیں، تو توریہ اور استعاروں کی اس میں میں نے اسی قادیانی سے یہ کہا کہ آپ کی جو جائیداد ہے اس کا نام ناصر ہے،
میں نے کہا کہ آپ کی جو جائیداد ہے، اگر میں عدالت میں کیس کروں کہ اس جائیداد کا مالک میں ہوں اور بطور توریہ اس جائیداد کے الاٹمنٹ کے کاغذات میں جو ناصر کا نام ہے، اس ناصر سے بطور توریہ میں ہی مراد ہوں اور اس کی جائیداد کا مالک میں ہوں، تو میں نے کہا دنیا کی کوئی عدالت آپ کی اس جائیداد کا مجھے مالک سمجھے گی، مجھے یہ فیصلہ دے گی کہ یہ اس کا مالک ہے؟ اگر توریہ کی بنیاد پر میں آپ کے اس مکان کا مالک نہیں بن سکتا تو توریہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث میں پیوند کاری کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی کو اتنی بڑی منصب پر کیسے فائز کر سکتے ہو؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ احادیث میں آنے والے کا عقیدہ تو ہے، وہ تو آپ نے لے لیا، کون آئے گا؟ جس شخصیت نے آنا ہے وہ کون ہے؟ وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو بہرحال مرزا غلام محمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس منصب پر بیٹھنے کے بعد یہ عقیدہ گڑ لیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ اپنے باب میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ مرزا غلام محمد قادیانی اب عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا عقیدہ تو گڑھ لیا اور ان تمام احادیث کا مصداق بھی اپنے آپ کو بنا لیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حق میں وارد ہوئی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اور تم غیر نبی اس منصب پر کیسے بیٹھ گئے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے اپنی کتابوں میں اس بات کی تصریح کی تھی کہ ختم نبوت کے عقیدے کی، اس عقیدے سے انحراف کیا۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر یہ روحانی خزائن جلد نمبر 7 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 200۔ صفحہ نمبر 200 ہے۔ یہ آیت جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کے بعد لکھتا ہے الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین وَلَوْ جَوَّزْنَا ظُهُورَ نَبِيٍّ بَعْدَ نَبِيِّنَا لَجَوَّزْنَا انفتاح باب وحی النبوة بعد تغلیقها وَهَذَا خُلْفٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَكَيْفَ يَجِيءُ نَبِيٌّ بَعْدَ نَبِيِّنَا وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَخَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيِّينَ۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود روحانی خزائن، یہ جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 200 میں لکھا ہے الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین ولو جوزنا نبی بعد نبینا ظہور نبی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لجوزنا انفتاح باب وحی النبوۃ بعد تغلیقها وهذا خلف كما لا يخفى للمسلمین وكيف يجيء نبی بعد رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم وقد انقطع الوحی بعد وفاته وختم اللہ به النبیین۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ خود اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نبوت کو منقطع کر دیا۔ الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا خاتم النبیین بغیر استثناء وفسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین
وَلَوْ جَوَّزْنَا ظُهُورَ نَبِيٍّ بَعْدَ نَبِيِّنَا لَجَوَّزْنَا انْفِتَاحَ بَابِ وَحْيِ النُّبُوَّةِ بَعْدَ تَغْلِيقِهَا وَهَذَا خُلْفٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَكَيْفَ يَجِيءُ نَبِيٌّ بَعْدَ نَبِيِّنَا وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَخَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيِّينَ۔ یہ حمامۃ البشرا روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200 پر مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہے۔ اب جو ہے اس منصب پر بیٹھنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تراش ہیں، آپ کی اطاعت سے نبی بنتے ہیں۔ ہم نے کہا عجیب بات ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تراش ہیں اور آپ کی اطاعت سے نبی بنتے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ نبی بننے چاہیے۔ یہ کیا کہ صرف ایک ہی بنا؟ 14 صدیوں میں وہ قادیان کا ایک دہقان مرزا غلام قادیانی ہی بنا، 14 صدیوں میں کوئی اور رسول نہیں بنا۔ پھر یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ نبوت کی 3 قسمیں ہیں، جن میں 2 بند ہیں، ایک جاری ہے۔ شریعت والی نبوت بند ہے، مستقل نبوت بند ہے، اور ذلی بروزی نبوت جاری ہے۔ ذل عربی زبان میں سایہ کو کہا جاتا ہے اور بروز کسی چیز کے ظہور کو کہا جاتا ہے۔ ختم نبوت کے اس موضوع پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس پر انشاءاللہ بحث اسی کے اپنے عنوان میں، یعنی عنوان میں اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے اس تربیتی کورس کے 3 ابواب ہوں گے، ایک مقدمہ، 3 ابواب اور ایک خاتمہ۔ مقدمہ تو تقریباً گزر گیا، جس میں ختم نبوت کے فضائل اور اس کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے کچھ مختصر گفتگو آپ کے سامنے میں نے ان 5 اسباق میں رکھی۔ یہ مقدمہ ہے۔ پھر 3 ابواب ہیں۔ 3 ابواب میں ایک باب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا کریکٹر اور کردار، دوسرا باب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کے بارے میں، اور تیسرا باب ہے ختم نبوت اور اجراء نبوت کے بارے میں۔ اب اس میں ہم باحوالہ یہ ذکر کریں گے کہ ان 3 ابواب کس باب پر پہلے گفتگو ضروری ہے۔ ایک مرتبہ تلگنگ کے علاقے میں قادیانیوں کے ساتھ میرا مناظرہ طے ہو رہا تھا۔ وہاں کے ساتھیوں نے رابطہ کیا کہ جی قادیانی ہے، مناظرہ ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ قادیانی کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات پر۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم مناظرہ کریں گے موضوع کی تعیین پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں فلاں عنوان اور موضوع پر پہلے مناظرہ ہوگا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کی بات وہ نہیں کرتے، حیات اور وفات کی بات کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا کہ میں ان کی طرح یہ نہیں کہہ رہا کہ جی فلاں موضوع پر گفتگو ہوگی، البتہ پہلا ہمارا مناظرہ ہوگا تعیین موضوع پر۔ دلائل سے اگر میں نے یہ منوا لیا کہ فلاں موضوع پر گفتگو اہم ہے تو اسی پر پھر گفتگو ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں جو ہماری گفتگو ہوگی وہ تعیین موضوع پر ہوگی کہ کون سا موضوع زیادہ ضروری اور اہم ہے کہ جس پر ہم پہلے گفتگو کریں۔ ویسے تو تمام موضوعات پر گفتگو ہوگی، مرزا غلام قادیانی کے کریکٹر اور کردار پر بھی گفتگو ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول پر بھی گفتگو ہوگی، اور ختم نبوت اور اجراء نبوت پر بھی گفتگو ہوگی، اور اس میں امت مسلمہ کے جو دلائل ان کا بھی ذکر ہوگا، اور قادیانیوں کے دلائل کا انشاءاللہ رد بھی ہوگا اور مدلل رد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کل کے سبق میں تعیین موضوع کے حوالے سے دلائل کا ذکر ہوگا،
اور وہ دلائل قادیانیوں کی اپنی کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ میرے پاس قادیانیوں کی اپنی کتابیں ہیں، روحانی خزائن کے نام، روحانی خزائن ہے، تاریخ احمدیت ہے، یہ اصحاب احمد ہے، یہ تذکرہ ہے جو قادیانیوں کی وحی ہے، اور یہ تاریخ احمدیت ہے، یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، ترجمہ و تفسیر ہے جو مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود احمد نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر صغیر کے نام سے مشہور ہے۔ تو ان کتابوں سے، ان کی اپنی کتابیں ہیں، اس سے میں حوالہ جات پیش کروں گا۔ اور قادیانی لوگ یہ قرآن مجید جو ہے غلاف میں لپیٹ کے وہ مساجد میں بھی رکھواتے ہیں۔ ایک عام قاری، عام مسلمان جب یہ قرآن کریم اٹھاتا ہے تو اس کے ٹائٹل تو پٹا ہوا ہے، اس لیے کئی سالوں سے میں اس کو لے کر کے پھر رہا ہوں، لیکن اندر جو ٹائٹل ہے وہ ابھی ٹھیک ہے، تفسیر صغیر ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ الحاج حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ، یہ لکھا ہوا ہے اس پر۔ اب کوئی عام مسلمان اگر یہ پڑھے گا کہ رضی اللہ عنہ تو وہ سمجھے کہ شاید یہ کسی صحابی کا ترجمہ یا تفسیر ہے۔ تو بہرحال یہ قادیانیوں کی اپنی کتابیں ہیں، انہی کتابوں سے میں آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کروں گا، اور تعین موضوع کے حوالے سے دلائل کی روشنی میں جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس موضوع پر گفتگو اہم ہے تو پہلے وہ موضوع گفتگو کے لیے ہم متعین کریں گے، اس کے بعد دیگر موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میرے دوست اور بھائیو، عقیدہ ختم نبوتیہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری دین کا اساس اور بنیاد ہے، اور اس کاز اور اس مشن کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کا کوئی جھگڑا نہیں، یہ امت کا ایک مشترکہ مشن ہے۔ اس مشن میں ہمارے ساتھ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والا مسلمان بھی شریک ہو سکتا ہے، جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والا مسلمان بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کا مسلمان، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، کسی بھی فرقے اور کسی بھی پارٹی کا مسلمان اس کاز اور اس مشن میں ہمارے ساتھ وہ شریک ہو سکتا ہے، شرکت کر سکتا ہے۔ یہ امت کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے اور ضرورت ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، میری گزارش یہ ہے کہ آج ہم پارٹیوں کی محبت میں، لیڈروں کی اور قیادتوں کی محبت میں، اندھی عقیدت میں اتنے آگے بڑھے ہیں کہ اگر جمعیت علماء اسلام کا کوئی آدمی ختم نبوت کی کوئی بات یا ختم نبوت کا کوئی تقاضا سامنے لاتا ہے تو پی ٹی آئی کا مسلمان اسے دیکھتے اس کا انکار کرتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلکی تعصبات اور یہ پارٹی منافرتوں سے قطع نظر ہم بھی اس کاز کو بیان کریں۔ یہ نہ ہو کسی ختم نبوت کے ساتھ نواز شریف کی پارٹی غداری کرے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں، اسی ناموس رسالت کے خلاف شیر رحمان پارلیمنٹ میں بل پیش کرے اور ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور کسی ایک پارٹی کی مخالفت میں ہم تمام حدیں پار کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے ختم نبوت کے مشن کے لیے کام کرنے والوں کی کہ ہم پارٹی پوزیشن سے اور پارٹی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کے اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی مسلمان، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کا، جے یو آئی، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی مسلمان اگر ختم نبوت کے حوالے سے کوئی خدمت سر انجام دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لبیک کہتے ہوئے ان کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آج ہمارے اختلافات اور تعصب اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ آج ہم اپنی پارٹی کی
اپنے پارٹی کی محبت اور اپنے لیڈر کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے ختم نبوت کی کاز اور اس مشن کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق تمام تعلقات سے بالا تر بنائیں، کہ سب سے پہلے ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر تعلقات رشتے ناتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل کے مجلس میں یہی گفتگو ہماری ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ تعالی جو موضوع دلائل کی روشنی میں طے ہو جائے اسی پر گفتگو ہوگی۔ انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد میں ہم نے کرائے کے مکان پر ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسئلے کی تعصبات سے قطع نظر صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے مبلغین تیار کریں۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائل حل فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اس کاز اور اس مشن میں استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال اللہ تعالی ہمیں فرمائیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔